یہ تلافی عمل یا کفارہ مقرر کیا گیا ہے کہ آپ اطعام کریں. خود سوال یہ کہ کیا اطعام کریں ہم. اطعام میں قرآن کریم کی یہ آیا 89 سورہ مائدہ کی یہ فرماتی ہے من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اس کا اوسط، اس کا ایوریج، یعنی آپ اپنے اہل و عیال کو سال بھر کیا کھلاتے رہے ہو. مختلف چیزیں کھلاتے رہے، ایک چیز تو نہیں کھاتے، لیکن آپ نے اب یہ حساب نکالنا ہے کہ وہ اوسط ایوریج کیا کھایا ہے. ہم نے گندم کھائی ہے، جو کھائے ہیں، چاول کھائے ہیں، پزا کھایا ہے، بریانی کھائی ہے، مٹن کھایا ہے، بیف کھایا ہے، کیا کھایا ہے آپ نے. وہ اوسط ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں نے زیادہ تر کیا کھایا ہے. بھلے کبھی کبھار آپ نے بہت معمولی چیز بھی کھائی ہوگی اور کبھی بہت ہی اعلیٰ چیز کھائی ہوگی، لیکن عموماً اوسطاً کیا کھایا ہے آپ نے، اسی کو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے. یعنی یہ میزان ہے کہ جہاں جہاں بھی اطعام کے لیے حکم دیا گیا ہے تو وہ اوسط مما تطعمون اہلیکم، جو کھاتے رہے ہو اسی کا اوسط مقدار آپ نے دینی ہے، یعنی اوسط کیفیت والا کھانا آپ نے نکالنا ہے. خوب ظاہر ہے اس حوالے سے یہ جو رائج ہو چکا ہے، ایک ریٹ عموماً اناؤنس کر دیتے ہیں گندم کا یا جو کا کہ 3 کلو گندم 3 کلو جو آپ نکال دیں. ابھی علماء کے فتاویٰ میں سال بسال فرق آ رہا ہے. اس سال میں نے جو جدید استفتاءات ہیں علماء کے ان کو دیکھا ہے تو انہوں نے اس میں متعدد چیزیں لکھ دی ہیں. خود فتویٰ کے جواب میں اور ان کے دفاتر نے وضاحت کی ہے، اور چاول کو بھی بیچ میں شامل کر دیا ہے قوت غالب. اور پھر بعض علماء نے چاول کی قسموں کو بھی الگ الگ کیا ہے کہ اگر آپ مثلا ایرانی علماء نے ایرانی عوام کے لیے فتویٰ دیا کہ اگر ایرانی چاول کھایا ہے تو اتنا فطرانہ ہوگا زکوٰۃ فطرہ، اگر پاکستانی امپورٹڈ چاول کھایا ہے تو اتنا، انڈین چاول کھایا ہے تو اتنا. یعنی اب وہ چیز آہستہ آہستہ فتاویٰ کے اندر ذکر ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے صرف گندم اور جو پر ہی اکتفا تھا. بھلے جن کی اوسط غذا سال بھر کی پورے خاندان کی گندم رہی ہے وہ گندم نکالیں گے، اگر گندم کے ساتھ اور کچھ نہیں، گندم اور لسی کھاتے رہے ہیں تو وہ گندم نکالیں گے. لیکن اگر گندم کے ساتھ کوئی اور چیز بھی کھاتے رہے ہیں تو وہ ایوریج میں اوسط میں وہ سارا شمار کر کے اتنی مقدار آپ نکال دیں گے. لہٰذا یہ جو مدارس اور علماء اور پیش نماز حضرات اناؤنس کر دیتے ہیں اتنی مقدار آپ نے زکوٰۃ فطرہ نکالنا ہے اور مومنین وہی نکال دیتے ہیں، احتیاط یہ ہے کہ آپ وہ مقدار بھی بے شک نکالیں، لیکن جو قرآن کا معیار ہے اس کے مطابق اگر عمل کریں تو یقیناً انشاءاللہ آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا. سال میں ایک دفعہ نکالنا ہوتا ہے اور اس کے جو حکمت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے و عظیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج سے چند روز قبل ایک کلپ سن رہا تھا، یا وہ خطبہ عید کا کلپ تھا یا عید سے متعلق، جس میں جواد نقوی صاحب فطرے کے متعلق سورہ مائدہ کی 89 نمبر کی آیت پڑھ کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ تم اوسط درجے کا جو کھانا اپنے گھر میں کھاتے ہو یا اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو فطرے میں وہ دو. مجھے سن کر بہت تعجب ہوا کہ حوزہ علمیہ قوم کا پڑھا لکھا انسان کیا اس نے کیا پڑھا اور کیا سیکھا، جس کو یہ خبر نہیں کہ فطرہ کسے کہتے ہیں، کفارہ کسے کہتے ہیں، ہدیہ کسے کہتے ہیں، فطرہ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. یہ سارے موارد الگ الگ ہیں.
سورہ مائدہ میں جہاں پر یہ ذکر ہے کہ 89 نمبر کی آیت میں کہ اطعام کرو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں یا قسم کھا کے توڑ دیتے ہیں۔ قسم کا کفارہ ہے، وہ فطرہ نہیں ہے، فدیہ الگ ہے۔ ایک آدمی مریض ہے، مسافر ہے، کمزور ہے، بزرگ ہے، اس پر شریعت نے فدیہ رکھا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ اس روزے کے بدلے ایک مقدار کھانے کی، اس میں 14 چٹانک گندم یا 14 چٹانک آٹا دیا جاتا ہے۔ روزے کا کفارہ ہے، روزے کے کفارے میں 60 روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھیں، 60 غلاموں کو آزاد کریں۔ اسی طریقے سے کفارے الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی حالت حیض میں اپنی اہلیہ کے ساتھ قربت کرتا ہے تو اس کا کفارہ الگ ہے۔ اگر کسی بچے کو ماں کے پیٹ میں دوران حمل ضائع کرا دیا جائے اس کے کفارہ الگ ہے۔ روزہ نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا، اس کے اوپر کفارہ ہے، وہ کفارہ الگ ہے۔ اگر کسی، یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فطرہ جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، 6 چیزوں پر جن پر زکوٰۃ دی جاتی ہے: گندم، جو، کشمش، کھجور، چاول وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر فطرہ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ شریعت کا حکم ہے، معصوم کا حکم ہے۔ 1 سا، صاد الف عین سا کا مطلب ہے یعنی 3 کلو گندم دے، اناج میں سے کوئی بھی چیز جو اغلب غذا ہے اس کی، جو اس علاقے میں کھائی جاتی ہے اور اللہ نے جسے عطا کیا ہے، وہ کھجور کا فطرہ بھی دے سکتا ہے، وہ کشمش کا فطرہ بھی دے سکتا ہے۔ یا مثلا گھر کے اندر 5 فطرے ہیں، 1 فطرہ چاول کا دے دے، 1 کھجور کا دے دے، 1 جو کا دے دے، 1 چاول کا دے دے، 1 کشمش کا دے دے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دینا 3 کلو ہے، یا 3 کلو کے پیسے دے دے یا 3 کلو جنس دے دے۔ لہذا یہ بات چونکہ مسلسل کہی جا رہی ہے اور میڈیا پر چل رہی ہے تو ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم اسے کلیئر کریں کہ مکتب تشیع فقہ جعفریہ میں وہ غذا جو اغلب کھائی جاتی ہو اس کی جنس فطرے میں دینی چاہیے، نہ یہ کہ چکن ٹکے کی قیمت دی جائے، برگر کی اور دیگر ایسے اس قسم کی چیزوں کی قیمت دی جائے، یا سالن، بکرے کا گوشت کھاتا ہے تو بکرے کے سالن کی قیمت دی جائے۔ مجھے تعجب ہے کہ اس قسم کے نئے فتاوی دین کے اندر ایک اضافے کی اور بدعت کرنے کی سازش اور کوشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں فساد بدعقیدگی سے تمام شیعہ حیدر کرار کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔